ہارنے والے کو شکست قبول کرنی چاہیے؟ دیکھیں، اگر ٹرمپ ہار جاتے تو وہ کیا کرتے؟ کہا تو تھا ویسے انہوں نے آخری بالکل آخری دن کہا تھا، آخری دن جب انہیں پتہ چل گیا کہ اب جیت یقینی ہے. 95% انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ جیت لیکن یہ ہے کہ ان سے ہار جو ہے ٹھنڈے پیٹوں برداشت نہ ہوتی. لیکن بہرحال دیکھی تھی جھلک اس کی. کمالا ہیرس نے بڑی اچھی گفتگو کی ہے. جو بائیڈن جو ہے انہوں نے ان کو ٹیلی فون کر کے مبارکباد دی اور پھر دعوت دی ملاقات کی وائٹ کہ ہاؤس. وائٹ ہاؤس تشریف لائیں. انہوں نے قبول بھی کر لیا اس کو. اب جو ٹرمپ ہیں، ہر شخص نے ان سے امیدیں لگا رکھی. مسلمانوں کو ان سے امیدیں ہیں، عربوں کو ان سے امیدیں ہیں، اور جو بلیک امریکنز ہیں ان کو وہ ان کی طرف امید بھری نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. جو گورے ہیں اور لاطینی امریکہ سے جن کا تعلق ہے، لاطینی امریکنز ہیں، ہوں. اور جو گورے وہ ہیں جو کیا کہتے ہیں بلو کالرڈ ورکرز، اچھا جو کم پڑھے لکھے ہیں، صحیح. وہ بھی ان کی طرف امید سے دیکھ رہے ہیں. تو یعنی ہر شخص جو ہے اس کو انہوں نے کچھ نہ کچھ ایسا میسج دیا ہے کہ اس کے کام آئیں گے. وہ وکٹری سپیچ میں بھی سب کا شکریہ بھی ادا کیا. اب نیتن یاہو نے ان کو ٹیلی فون کیا، ان کو مبارکباد دی اور کہا کہ یہ تاریخ ساز فتح ہے، اور پھولے نہیں سما رہے تھے وہ خوشی سے. اسرائیل میں بل بورڈز بھی لگ رہے ہیں اور اسرائیل سمجھ رہا ہے کہ بس ہمارا کشتی بان آ گیا. اور بائیڈن جو ہے، اب گارڈین نے ایک بڑی دلچسپ یعنی بات لکھی ہے. اس میں انہوں نے کہا کہ جو بائیڈن ہے اس نے نوٹس دے رکھا تھا اسرائیل کو، ٹھیک، کہ اب وہ جو ہیومینیٹیرین ایڈ ہے اور جو یعنی اقوام متحدہ کی ایجنسی انروا ہے اس پہ پابندی لگا رکھی ہے، اس کو ختم کیا جائے، وگرنہ 30 دن کے اندر پھر امریکہ جو ہے وہ اپنی کارروائی کرے گا. اور لیکن اب وہ معاملہ تو ختم ہو گیا. اب ٹرمپ جو ہیں وہ جنوری میں اپنا عہدہ سنبھالیں گے. بالکل 20 جنوری کو. اور جنوری تک تو اسرائیل کو کھلی چھوٹ ملی رہے گی. اب اور پھر یہ کہ محمد بن سلمان جو ہے انہوں نے بھی ان کو ٹیلی فون کیا ہے. انہوں نے بڑی توقعات ان سے وابستہ ہیں. محمد بن زید جو ہیں یو اے ای کے، اور اسی طرح جو ایران کے مخالف ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ ایران کے نیوکلر پروگرام پر بھی اب حملہ ہو سکے گا. اور جو وہاں کے پرجوش نوجوان ہیں جو غزہ میں جو کاروائیاں ہو رہی تھیں اور جو نسل کشی ہو رہی تھی اور وہاں اس کے خلاف لگے ہوئے تھے، کیمپس میں نوجوان طالب علم تھے، ٹیچرز تھے، دانشور تھے، تو وہ خوش ہیں کہ جو بائیڈن کو سزا مل گئی اور ڈیموکریٹس کو سزا مل گئی. تو اب جو بھی ہوگا ٹرمپ جو ہے وہ یہ کام نہیں کر سکیں گے جو بائیڈن نے کیا. صحیح. تب یہ سر اس وقت بھی کچھ تجزیہ کار یہی کہہ رہے تھے کہ جتنی تیزی سے یہ جو نیتن یاہو ہے اسرائیل یہ نشانہ بنا رہا ہے اپنے مخالفین کو، اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ الیکشن ہونے والے ہیں اور ٹرمپ آ سکتے ہیں اس میں. ہر ایک کو ان سے توقع ہے، وہ کیسے اس توقع پہ پورا اتریں گے، کس کس کو کیا کیا دیں گے، کیا کیا لیں گے. اب یہ جب وہ اقتدار سنبھالیں گے تو اس وقت پتہ چل سکے گا. اس وقت تو اب پاکستان میں بھی ان کی ہمارے سید مشاہد حسین جی ہاں لڈیاں ڈال رہے ہیں، حسین سید صاحب، اور ہمارے پی ٹی آئی کے دوست جو ہیں. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ہمارے مسلم لیگ نون کے جو وہ ہیں اہل اقتدار، خاص طور پر رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، خواجہ آصف صاحب ہیں، احسن اقبال صاحب، احسن اقبال کی تو ٹویٹ پرانی ہو گئی، مگر رانا ثناء اللہ تو ایسے گفتگو کر رہے تھے گویا کہ وہ پی ٹی آئی کے رہنما ہوں اور ان پر تنقید کر رہے تھے. تو اب یہ جو ہمیں میرا خیال اس سے نکل آنا چاہیے. اب جو ٹرمپ ہے وہ کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہے صرف، یا وہاں ایک سیاست دان نہیں ہے. اب وہ صدر منتخب ہو چکے ہیں تو ان کے بارے میں احتیاط سے گفتگو کرنی چاہیے اور ان کو پاکستان کی پالیٹکس میں زیادہ ملوث نہیں کرنا چاہیے.